अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूं तो दुनिया की तारीख का हर वर्ग इंसान के लिए इबरतों का मरका है। खसूसन इसके अहम वाक़यात तो इंसान के हर शोबा जिंदगी के लिए ऐसे अहम नताइज सामने लाते हैं जो किसी दूसरी तालीम व तलकीन से हासिल नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कसस और तारीख पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद ने तारीख को तारीख की हैसियत या किसी किस्सा व अफसाना की सूरत से मदवन व मरतब शक्ल में पेश नहीं किया। इसमें यही इशारा है कि तारीख खुद अपनी ज़ात में कोई मकसद नहीं बल्कि वो नताइज हैं जो तारीख अक़वाम और इनमें पेश आने वाले वाक़यात से हासिल होते हैं। इसलिए कुरान करीम ने कसस के टुकड़े टुकड़े करके नताइज के लिए पेश फरमाए हैं। सैयदना सैयद शुबाब अहलुल जन्नत हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का वाक़या शहादत न सिर्फ इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में भी उसको एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। इसमें एक तरफ जुल्म जोर और संगदिली और बेहयाई और मोहसिन कुशी के ऐसे होलनाक और हैरत अंगेज वाक़यात हैं कि इंसान को इनका तसव्वुर भी दुश्वार है, और दूसरी तरफ आले अतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग और उनके 70-72 मुतल्लिकीन की छोटी सी जमात का बातिल के मुकाबले पर जहाद और इस पर साबित कदमी और कुर्बानी और जानिसारी के ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात हैं जिनकी नज़ीर तारीख में मिलना मुश्किल है, और इन दोनों में आने वाली नस्लों के लिए हज़ारों इबरतें और हिकमतें पोशीदा हैं। वाक़या शहादत जब से पेश आया इस वक्त से लेकर आज तक इस पर अलावा मुफसल कुतब तारीख की मुस्तकिल किताबें और रिसाले हर जुबान में बेशुमार लिखे गए, लेकिन ऐसे वक़ा जिनसे अवाम खवास का दिली ताल्लुक हो इसमें गलत सल्त रिवायात की आमेजिश कुछ मुस्तबद नहीं। मैंने इस ज़ेरे नज़र वीडियो में इसकी कोशिश की है कि गैर मुस्तनिद रिवायात ना आने पाएं। इसका असल मतन तारीख़ कामिल इब्ने असीर है जो अजीजुद्दीन इब्ने असीर जज़री की तसनीफ और कुतुब तारीख में हर तबके में मकबूल और मुस्नद मानी गई है। ये वाक़यात एक दरियाए खून है जिसमें दखल होना आसान नहीं। इन वाक़यात के सुनने के लिए भी जिगर थाम कर बैठना पड़ता है। मैं मुख्तसर तौर पर इनको पेश कर रहा हूँ। खिलाफत इस्लामिया पर एक हादसा अजीमिया। हज़रत जिन नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से फितनों का एक गैर मुनक़ता सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें मुनाफिकीन की साजिशें, भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने के वाक़यात पेश आते हैं। मुसलमानों की आपस में तलवार चलती है। मुसलमान भी वो जो खैरुल खलाइक बादुल अंबिया कहलाने के मुस्तहिक हैं। खिलाफत का सिलसिला जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पहुंचता है तो हुकूमत में खिलाफत राशिदा का वो मिसाली रंग नहीं रहता जो खुलफाए राशिदीन की हुकूमतों को हासिल था। मुआविया को मशवरा दिया जाता है कि ज़माना सख्त फितने का है, आप अपने बाद के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि मुसलमानों में फिर तलवार ना निकले और खिलाफत इस्लामिया पारा पारा होने से बच जाए। बागतज़ा हालात यहाँ तक कोई नामाकूल या गैर शरई बात भी ना थी, लेकिन इसके साथ ही आपके बेटे यजीद का नाम माबाद की खिलाफत के लिए पेश किया जाता है। कूफा से 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं कि मुआविया से इसकी दरख्वास्त करें कि आपके बाद आपके बेटे यजीद से ज्यादा कोई काबिल और मुल्की सियासत का माहिर नजर नहीं आता, इसके लिए बैत खिलाफत ली जाए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शुरू में कुछ तातुल भी होता है, अपने मखसूसीन से मशवरा करते हैं, इनमें इख्तलाफ होता है, कोई मुवाफिकत में राय देता है, कोई मुखालिफत में। यजीद का फस्को फजूर भी इस वक्त तक खुला नहीं था। बिलाखिर बैत यजीद का कसद कर लिया जाता है। इस्लाम पर बैत यजीद का हादसा। शामो इराक में मालूम नहीं किस किस तरह लोगों ने यजीद के लिए बैत का चर्चा किया और ये शोहरत दी गई कि शामो इराक, कूफा और बसरा यजीद की बैत पर मुत्तफिक हो गए। अब हजाज की तरफ रुख किया गया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अमीर मक्का और मदीना को इस काम के लिए मामूर किया गया। मदीना का आमिल मरवान था और उसने खुतबा दिया और लोगों से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत के मुताबिक ये चाहते हैं कि अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत पर बैत ली जाए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि ये गलत है, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत नहीं बल्कि कसरा और कैसर की सुन्नत है। अबू बकर और उमर ने खिलाफत अपनी औलाद में मुंतकिल नहीं की और न अपने कुंबा और रिश्ते में।
حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں دار و رسم اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفع کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینے کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختصل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بات کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔
اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کی تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفہ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے، اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ محترم دوستو، شہید کربلا کی باقی کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔